अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप सब लोग? उम्मीद है कि खैरियत से होंगे। नॉवल नाहल जिसकी राइटर है फ़ातिमा नूर, उसकी ये 17वीं एपिसोड है। तो आइए जल्दी से स्टार्ट करते हैं। वो लोग हमना को वापस छोड़ने गए तो वो एक बार फिर रोने लगे। आप यहाँ रुक जाएं, लेकिन ये हमारा घर नहीं है। वो उसे नरमी से समझाने लगी। ईसा ने कहा भी था कि वो वापसी पर तंग करेगी, लेकिन उसे लगा कि शायद यूं ही कह रहा है, आप लोग फिर मुझे अपने घर ले जाएं। वो उसे देख कर रह गई। बड़ी मुश्किल से उसे मुलाजमा के साथ अंदर भेजा। मिशाल भाभी कहीं गई हुई थी। ईसा इस दौरान खामोश रहा था। वो वापस आई तो वो गाड़ी में बैठ चुका था। उसके बैठने पर गाड़ी स्टार्ट कर दी। थोड़ी देर खामोशी छाई रही और फिर उसे ईसा की आवाज़ सुनाई दी। आपको बच्चे अच्छे लगते हैं? बच्चे किसे अच्छे नहीं लगते? वो थोड़ी देर खामोशी से ड्राइव करता रहा। फिर जब बोला तो आवाज़ आहिस्ता थी। बहुत से माँ बाप को अपने बच्चे अच्छे नहीं लगते कुरत। उसने रुख मोड़कर ईसा को देखा। उसके चेहरे पर कुछ ऐसा था कि वो उसे देखे गई। हर माँ बाप को अपने बच्चे अच्छे लगते हैं ईसा। उसने नफ़े में सर हिलाया। हर बच्चा इतना खुशकिस्मत नहीं होता। बहुत से माँ बाप ऐसे भी होते हैं जिन्हें अपने बच्चे पसंद नहीं होते। वो उन्हें बोझ समझते हैं, जिन्हें उन्होंने प्यार पैदा करके एहसान कर दिया। ना वो उन्हें अपना वक्त दे पाते हैं, ना उनके हिस्से की मोहब्बत। मैंने अब तक ऐसा कोई बच्चा नहीं देखा, क्योंकि आप एलीट क्लास से नहीं हैं। यहाँ हर घर में ऐसी कहानी मौजूद है। यहाँ हर दूसरा बच्चा माँ बाप की मोहब्बत के बगैर बड़ा होता है, क्योंकि माँ बाप को सिर्फ पैसे की दौड़ पसंद है। आप जानती हैं हमना आपसे इतनी अटैच क्यों हो गई? क्योंकि उसके पास माँ की मोहब्बत सिरे से मौजूद नहीं है। विशाल भाभी डिज़ाइनर है, अपना बुटीक है, चलाती हैं। उनका एक मसरूफ़ सा शेड्यूल है जिसमें अपनी बेटी को मोहब्बत देना शामिल नहीं है। सुहेल भाई बिज़नेस में घर से ज़्यादा इंटरेस्टेड है, इसलिए वो हर दूसरी औरत से अटैच हो जाती है। वो तल्खी से कह रहा था। कुरत उसे देख कर रह गई। ये नाकाबिले यकीन है मेरे लिए। उसने झुरझुरी से ली। मैंने कहा ना, यहाँ हर घर में ऐसी कहानी मौजूद है। मैं नहीं जानता, अगर माँ बाप बच्चे को वक्त नहीं दे सकते तो उसे दुनिया में लाते ही क्यों हैं? उसकी आवाज़ की तल्खी मज़ीद बढ़ गई। अपना बचपन नज़रों के सामने घूम गया। उसे हमना में अपना आप नज़र आता था। वो जब छोटा था तो हर किसी से यूँ नहीं अटैच हो जाता था, उनके छोड़ के जाने पर यूं ही दुखी। अब जबकि उसके और शहवार और हयात के ताल्लुकात बेहतर थे, तब भी बचपन की महरूमियाँ साथ थी। बचपन के ज़ाया होने का दुख, जवानी को ज़ाया करने की कोशिश। हर ज़ख्म जैसे ताज़ा हो गया था। स्टीयरिंग पर गिरफ्त मजबूत हुई। दिल में कोई सोया दर्द फिर से जागा। कोई गुम हो चुकी अजियत फिर से वापस आ गई। तभी उसे खिड़की से बाहर देखती कुर्रत की आवाज़ सुनाई दी। हम अपने बच्चों के लिए ऐसे माँ बाप नहीं बनेंगे। वो बाहर देखते हुए जाने किस ख्याल के तहत बोली। ईसा की सारी तलखी अनका हुई, सारे दर्द गायब हुए, लबों पे मुस्कुराहट बिखर गई। बिल्कुल, हम अपने बच्चों के लिए ऐसे माँ बाप नहीं बनेंगे। उसकी बात दोहराई तो कुरत को एहसास हुआ कि वो बेध्यानी में क्या कह गई थी। चेहरा शदीद तरीन सुर्ख पड़ा। मैंने बस यूं ही, उफ क्या ज़रूरत थी मुंह खोलने की, वजाहत तक न दी गई। ईसा हंसा। एक बात कहूँ? उसने जवाब नहीं दिया। चेहरा मुकम्मल शीशे की तरफ कर लिया। चेहरा तब सुर्ख किया करें जब नकाब ना कर रखा हो। आपका सुर्ख पड़ता चेहरा देखना मेरा पसंदीदा मंजर है, महजूज अंदाज में मुस्कुराते हुए कहा। लेकिन उसने जवाब नहीं दिया। चेहरा मज़ीद सुर्ख हुआ। उफ, खुद को ढेरों कोसा। उफ उफ। जबकि ईसा अब मुस्कुराते हुए ड्राइव कर रहा था। ईसा का वॉलेट उठाते हुए उसकी नज़र मोबाइल पर गई। सोफिया कॉलिंग। ये क्यों कॉल कर रही थी? माथे पर बल पड़े। नज़र उठाकर ड्रेसिंग टेबल के सामने खड़े ईसा को देखा। वो कफलिंग्स लगा रहा था। मोबाइल बजने की आवाज़ पर नज़र उठाई। किसकी कॉल है? सोफिया की। आम से लहजे में कहते उसने वॉलेट बेड पर रखा। कोट और कार की चाबियां भी। कफलिंग्स लगाते ईसा ने आईने में नज़र आते उसकी अक्स को देखा। बेतासुर चेहरा, लेकिन माथे पे पड़े बल। वो खामखा बेडशीट दोबारा दुरुस्त कर रही थी। उसके लबों के किनारे पर मुस्कुराहट फैली। मोबाइल उठा दे प्लीज़। मसरूफ़ सा उसे मुखातिब किया। कुर्रत की नज़र मोबाइल पर गई। कॉल अभी तक आ रही थी। ये बंद क्यों नहीं हो रही? सर हिलाते वो साइड टेबल तक गई और मोबाइल उठाया। फिर बहुत आहिस्ता कदमों से ईसा की तरफ बढ़ी, यूं जैसे गिन गिन कर कदम रख रही हो। ईसा तक पहुंचने में कॉल बंद हो गई। बंद हो गई ये तो? उसकी तरफ मोबाइल बढ़ाते सादगी से कहा। कोई बात नहीं, मैं दोबारा कर लूँगा। उसके माथे पर बल पड़े। दोबारा क्यों करेंगे? हो सकता है कोई ज़रूरी काम हो। वो पीछे रखा कोट पहनने लगा। चेहरे पर संजीदगी छाई हुई थी। वो खुद कर लेगी अगर ज़रूरी काम हुआ तो। उसे शायद वाकई ज़रूरी काम था। मोबाइल दोबारा बजने लगा। दोनों की नज़र बैक वक्त मोबाइल पर गई। सोफिया कॉलिंग। कुरत के चेहरे के तासुरात इस बार साफ साफ ख़राब हो गए। ईसा के लिए मुस्कुराहट जब्त करना मुश्किल हो गया। इतनी सुबह क्यों कॉल कर रही है ये? मुझे कैसे मालूम मिसेज? उसके हाथ से मोबाइल लेकर कॉल काटी और मोबाइल जेब में डाल लिया। कुरत के दिल को जैसे सुकून पहुंचा। वो कार की चाबियां उठाता पलटा और उस तक आया। सोफिया से मत जला करें। मेरे लिए आपके अलावा दुनिया की कोई औरत अहम नहीं है।
میں نے کب کہا میں جل رہی ہوں؟ بے نیازی سے شانے اچکائے، اندر ہی اندر خود کو کئی بار ملامت کی۔ کیا ضرورت تھی چہرے کے تاثرات بگاڑنے کی؟ واقعی میں نہیں جل رہی، بالکل نہیں۔ یعنی کال اٹھا لوں صوفیہ کی؟ قرت کی آنکھوں میں خفگی ابھری۔ عیسیٰ ہنس دیا۔ کوئی کہہ رہا تھا وہ نہیں جل رہا؟ کوئی کہہ رہا تھا آپ کے علاوہ میرے لیے دنیا کی ہر عورت غیر اہم ہے؟ سچ ہے، میں نہیں جل رہی، یہ بھی سچ ہے۔ آپ کے ہر سچ پر یقین ہے؟ وہ سر ہلاتے آگے بڑھا، وارڈروب کھولی اور اندر سے کچھ نکالا۔ قرت کی نظر اس کے ہاتھ پر گئی، پھر عیسیٰ پر۔ گن۔ اب وہ ہاتھ میں سیاہ رنگ کی گن اٹھائے بریف کیس میں رکھ رہا تھا۔ اپنی حفاظت کے لیے ساتھ رکھنی پڑتی ہے۔ وہ اس کے ششدر چہرے کو دیکھتا بولا، حفاظت کے لیے کیوں؟ مادام آپ نے کیا مجھے عام انسان سمجھ رکھا ہے؟ حیات انڈسٹریز کا اکلوتا وارث ہو، کہیں طرح کے خطرات ہوتے ہیں۔ کہنے کے بعد اسے احساس ہوا وہ غلط بات کر گیا تھا۔ قرت کے چہرے پر لمحوں میں پریشانی ابھری۔ خطرات؟ کیسے خطرات؟ زیادہ نہیں، میرا مطلب دشمن ہوتے ہیں تو ان سے حفاظت کے لیے۔ اس نے لاپرواہ لہجے میں بات اڑانی چاہی۔ قرت اس کے لیے پریشان تھی، یہ اچھا لگا تھا، لیکن وہ پریشان تھی، یہ اچھا نہیں لگا تھا۔ آپ گارڈز کیوں نہیں ساتھ رکھتے؟ مجھ سے نہیں برداشت ہوتے یہ گارڈز نام کے دم چھلے۔ کوٹ اٹھا کر بازوؤں پر رکھتے وہ اس تک آیا جو اب بھی پریشان صورت لیے کھڑی تھی۔ پریشان مت ہو، جو ہونا ہے وہ تو ہوگا، لیکن ہاتھ اس کے کیچر میں بندھے بالوں کی طرف گیا اور جھٹ سے کیچر اتار لیا۔ اچھا لگا آپ کا میرے لیے پریشان ہونا۔ کیچر اس کے ہاتھ میں پکڑا اور باہر بڑھ گیا۔ قرت کے چہرے پر پریشانی کی جگہ جھنجھلاہٹ نے لی۔ مڑ کر آئینے میں دیکھا، سیاہ ریشمی بال کمر پر پھیلے تھے۔ اس سے اچھا تو وہ ناراض ہی رہتی، یہ تو کچھ زیادہ ہی فری ہو رہا تھا۔ عیسیٰ کیا کر رہی ہیں؟ کٹنگ کرتے ہوئے اس نے رک کر اس کا میسج پڑھا اور پھر ٹائپ کیا۔ کھانا بنا رہی ہوں۔ کس کے لیے؟ کس کے لیے بنایا جاتا ہے؟ مسکرا کر ٹائپ کیا۔ آج کل بلا وجہ ہی مسکراہٹ چہرے سے چپک گئی تھی۔ شوہر کے لیے۔ وہ اپنے آفس میں بیٹھا تھا، ایک ہاتھ سے ٹائی ڈھیلی کرتے ہوئے اسے جواب دیا۔ انکل کے لیے۔ عیسیٰ کی مسکراہٹ گہری ہوئی۔ انکل کے بیٹے کے بارے میں کیا خیال ہے؟ مجھے بھی بھوک لگی ہے۔ میسج بھیج کر اس نے دروازے کی طرف دیکھا، وہاں سے شور کی آواز آ رہی تھی۔ کینٹین سے منگوا لیں۔ وہ تیزی سے ہاتھ چلا رہی تھی۔ کینٹین والے کے ہاتھوں میں آپ کے ہاتھوں جیسا ذائقہ کہاں؟ وہ رکی، میسج دیکھا، پھر ٹائپ کیا۔ میرے ہاتھ کا کھانا کب کھایا؟ وہ اس سے پہلے صرف زینت آپا کی مدد کرواتی تھی، آج پہلی بار کچن میں کھانا بنانے کی نیت سے قدم رکھا تھا۔ ملتان میں۔ اوہ، جب وہ مسجد میں تھا تب وہ کھانا بنا کر دیتی تھی۔ گھر پر کھا لیجیے گا آج رات کو۔ میں دوپہر والا کھانا رات میں کھاؤں؟ کیا حرج ہے؟ شور اب مزید قریب آ رہا تھا۔ عیسیٰ نے بیزاری سے دروازے کو دیکھا۔ حرج تو نہیں، ایک دوسرا آپشن ضرور ہے۔ کیا ڈنر پر چلیں گے میرے ساتھ؟ شور اب اس کے آفس کے باہر تک آ گیا تھا۔ یہ جو بھی تھا آج اس کی ڈانٹ سنیں گے۔ میسج بھیج کر وہ اٹھا اور وہیں رک گیا۔ سامنے صوفیہ آ رہی تھی، اس کے پیچھے اسے روکتی سیکرٹری بھی۔ عیسیٰ کے ماتھے پر بل پڑے۔ لک عیسیٰ، یہ تمہاری سیکرٹری مجھے تم سے ملنے سے روک رہی ہے۔ قدر ایمان سے کہتے ہوئے وہ اس کے آفس میں آئی اور چیئر کھینچی۔ سر آئی ایم سوری، یہ اس نے بات کاٹ دی۔ اٹس اوکے، آپ جائیں۔ جب سے صوفیہ کو دیکھا، سیکرٹری منہ بناتی وہاں سے چلی گئی تو وہ صوفیہ کی طرف متوجہ ہوا، کرسی پر واپس بیٹھا اور اسے دیکھا۔ خیریت؟ تم کال نہیں اٹھا رہے تھے تو ملنے آ گئی۔ نہیں آ سکتی کیا؟ اس نے جواب نہیں دیا، وہ موبائل پر میسج پڑھ رہا تھا۔ کس کو یہ آفر کر چکے ہیں؟ اس کے چہرے پر مسکراہٹ ابھری۔ صوفیہ نے غور سے اس مسکراہٹ کو دیکھا۔ پہلی مرتبہ آپ کو کی تھی، دوسری مرتبہ بھی آپ کو کر رہا ہوں۔ عیسیٰ، وہ چونکا اور اسے دیکھا۔ میں کہنے آئی تھی کہ آج رات کو سب دوستوں کا پروگرام تھا، سوچا تمہیں پرسنلی انوائٹ کر دوں۔ اوکے۔ نظر موبائل پر گئی۔ میں نے پہلی مرتبہ منع کر دیا تھا۔ میں دوسری مرتبہ جواب کا منتظر ہوں۔ میں دوسری مرتبہ ہاں کر رہی ہوں۔ اب کہ اس نے ہنس کر سر جھٹکا۔ عیسیٰ صوفیہ کا ضبط جواب دینے لگا۔ وہ اس کے چہرے کی مسکراہٹ سے جان گئی تھی کہ وہ کس سے بات کر رہا تھا۔ تیار رہیے گا شام کو۔ قرت کو آخری میسج بھیج کر وہ اس کی طرف متوجہ ہوا۔ مسکراہٹ سنجیدگی میں بدلی۔ آل رائٹ، کیا کہہ رہی تھی تم؟ آج رات سب دوستوں کا پروگرام تھا، چلو گے؟ نہیں، اسے اس قدر صاف انکار کی امید نہیں تھی۔ کیوں؟ کیا میں تمہیں جواب دے ہوں صوفیہ؟ پیچھے کو ٹیک لگا اس نے ابرو اچکائے۔ انکار کی وجہ بتا سکتے ہو ایٹ لیسٹ؟ اس کا چہرہ سب سے سرخ پڑ رہا تھا۔ میں بزی ہوں، شانے اچکاتے ہوئے وہ آگے کو ہوا اور لیپ ٹاپ سامنے کیا۔ کس کے ساتھ؟ اپنی وائف کے ساتھ؟ آواز میں غصہ جھلکا۔ ڈونٹ بی پرسنل صوفیہ۔ عیسیٰ کی آواز سخت ہوئی۔ پرسنل میں نہیں ہو رہی، بلکہ تم دوستوں سے دور ہو رہے ہو اس عام سی لڑکی کے لیے۔ تم نے ان لوگوں کو چھوڑ دیا جو تم سے محبت کرتے تھے عیسیٰ۔ اس کی آواز بلند ہوئی۔ مجھے مجبور مت کرو کہ میں تم سے وہ سب کہوں جو میں نہیں کہنا چاہتا۔ کہہ دو عیسیٰ، آج کہہ ہی دو۔ صوفیہ کی آنکھوں میں آنسو آ گئے۔ تمہیں اچھا نہیں لگے گا، اس لیے بہتر ہے جاؤ یہاں سے۔ اس نے اسے نظر انداز کرتے توجہ کام پر کر لی، لیکن صوفیہ وہاں سے نہیں گئی۔
तुम्हें एहसास है ईसा, तुमने मेरा दिल कितनी बेदर्दी से तोड़ा है। उस आम सी कुर्रतुलैन को मुझ पर फौकियत देकर तुमने मुझे किस अजियत में झोंका है। क्या है उसमें ऐसा? वो छोटे से शहर की आम सी औरत, उसका मुझसे मुकाबला बनता था? आंसू भल भल गिरने लगे। ईसा ने लैपटॉप से नज़र उठाकर उसे देखा। वो रो रही थी। उसने गहरी सांस ली। लिसन सोफिया, कुरत के बारे में मैं किसी की कोई बात बर्दाश्त नहीं करता। सो उनके बारे में मुझसे कुछ ऐसा मत कहना जिस पर मैं ज़ब्त खो दूँ। जहाँ तक बात है उसको फौकियत देने की, वो कुर्रतुलैन है। ईसा हयात की मोहब्बत, उसकी बीवी और उसकी ज़िंदगी। मुझे जितनी बार मोहब्बत का मौका दिया गया मैं कुरत से करूँगा। जितनी बार इंतखाब का मौका दिया गया मैं कुरत को मुंतखब करूँगा। जितनी बार उसका नाम मेरे सामने लिया गया मैं उसी को का नाम चुनूँगा। वो दो टोक लहजे में कह रहा था। सोफिया के आंसू तेज़ हुए। और मेरा क्या ईसा? आई फील सॉरी फॉर यू, लेकिन तुम शुरू से ऐसी ख्वाहिश कर रही थी जो पूरी होना नामुमकिन थी। मुझे कुर्रत ना मिलती तब भी मेरी ज़िंदगी में तुम्हारी जगह नहीं थी, और अगर वो तुम्हारी ज़िंदगी में ना रही तो? इस सवाल ने लम्हा भर को उसका दिल रोक दिया। ऐसा कभी नहीं होगा। अगर तुम उसे खो दो फिर ईसा, ऐसा कभी नहीं होगा। क्या मालूम ऐसा हो जाए ईसा? उसने जुकामज़दा सांस अंदर उतारी। आंसू चेहरे पर खुश्क हो गए थे। साफ करने की ज़रूरत नहीं पड़ी थी। आंखें ईसा पर जमाई। क्या मालूम, अगर कभी वो तुम्हें छोड़ जाए। वो उसे देखते आगे को हुआ। तब भी वो मेरे अंदर तक, दिल के अंदर तक रहेगी हमेशा। गॉट इट? और हाँ, मेरे सामने आंसू मत बहाया करो, क्योंकि मेरी माँ के अलावा मुझ पर सिर्फ एक औरत के आंसू भारी पड़ते हैं। यू मे लीव नाउ। सख्ती से कहते वो लैपटॉप की तरफ मतवज्जा हुआ। माथे पर बल थे। और अगर इसे तुम्हारे माजी के बारे में इल्म हो जाए फिर? उस सवाल पे पल भर को वो थम गया। सोफिया के लबों पे जहर खन से मुस्कुराहट उभरी। क्या हुआ ईसा? अगर वो जान ले कि माजी में तुम कैसे इंसान रहे हो? क्या हुआ अगर उसे इल्म हो जाए कि लंदन में तुम्हारी ज़िंदगी कैसी गुजरी है? क्या हुआ अगर वो जान ले कि तुम ड्रग्स लेते रहे हो? हैरान मत हो, जिससे मोहब्बत हो उसके बारे में हर शय का इल्म होता है। सुना है मजहबी लोग दीन को लेकर बहुत सख्त होते हैं। मज़हब पर अमल करने वाली औरतें अपने लिए ऐसे मर्द पसंद नहीं करती जैसे कभी तुम थे। तो क्या हो ईसा, अगर कुर्रतुलैन जान ले कि तुम माजी में कैसे मुसलमान रहे हो, क्या तब कुर्रतुलैन तुम्हारे साथ रहेगी ईसा? तुम मुझसे कुछ नहीं कहोगी सोफिया। वो मेज़ पर हाथ रखे के आगे को हुआ। माजी वो शय थी जिसके बारे में वो कुरत को भिनक तक नहीं पड़ने देना चाहता था। मैं नहीं बताऊंगी, लेकिन अगर उसे इल्म हो गया तब? मुमकिन है तुम उसे किसी दिन खो दो। मैं तब तुमसे वो अजियत पूछने आऊँगी जिससे मैं गुजर रही हूँ। मैं उस दिन का इंतज़ार करूँगी। वो बैग कुन्नी पर रखते उठ खड़ी हुई। बिना उस पर दूसरी नज़र डाले वो बाहर बढ़ गए। ईसा ने जवाब नहीं दिया। उसका चेहरा सख्त हो रहा था। लैपटॉप ठग से बंद किया और आंखों को मसला। एक पल को उसकी बात सुनकर दिल अंदर तक दहल गया था। क्या यह माजी का कांटा हमेशा उसके गर्दन पर रहेगा? ईसा को मैसेज भेजकर उसने लंच तैयार किया, शहबार को बताया और तैयार होने चली गई। उसने कहा था कि वो शाम 7 तक आ जाएगा। वो कुछ देर इधर उधर मसरूफ़ रही। अम्मा से बात की। वो महर के रिश्ते के बारे में बताने लगी। खाला का बेटा सुफियान दुबई में इंजीनियर था। वो कह रही थी अब्बा हाँ करने का सोच रहे थे। वो बहुत खुश हुई और अम्मा उसकी आवाज़ की खुशी में खुश हो गई। 6:30 तक वो इंतज़ार करती रही। फिर तैयार होकर लाउंज तक आई। इस ऑफिस से आ रहा था। मुलाजिम ब्रीफकेस उठाए हुए था। रेडी? उसने सर हिलाकर गौर से उसे देखा। कुछ संजीदा सा लग रहा था। मैं चेंज कर रहा हूँ। वो टाई ढीली करता ऊपर की तरफ बढ़ गया। 10-15 मिनट बाद तक बाहर आया तो नीली जीन्स पर सफ़ेद शर्ट और स्याह जैकेट पहनी हुई थी। एक हाथ में स्वेटर था। वो कुरत की तरफ बढ़ाया। इसे पहन ले, बाहर सर्दी होगी। इतनी भी नहीं होगी कि स्वेटर पहना जाए। उसने नाक से मक्खी उड़ाई। कुरत, उसकी आवाज़ में तनबीह झलकी। मैं नहीं पहन रही। बाजू सीने पर बांधे उसे देखा। ईसा ने गहरी सांस लेते स्वेटर वहीं रख दिया। फाइन, जब सर्दी लगेगी तब आपको मालूम होगा। नहीं लगती सर्दी। आप इस्लामाबाद वाले कुछ बर्गर वाक़ई हुआ है। इतनी जल्दी कहाँ सर्दी आएगी? ईसा ने सुकून से अपने शहर वालों की शान में वो कलमात सुने। अपने अल्फाज याद रखिएगा। गाड़ी में बैठते हुए उसे कुछ जताया। मूड उससे बात करके ही सही हो गया था, वरना सोफिया से हुई मुलाकात ने तो ऐसा मूड ख़राब किया था कि वो ऑफिस में भी सही तरह से काम नहीं कर सका था। सर्दी तो नहीं लग रही ईसा? ऑर्डर करने के बाद जब वो रिलैक्स होकर बैठ गई तो नज़र ईसा पर गई। कुरत के पूछने पर वो मुस्कुराया। ये सवाल कुछ देर बाद मैं पूछूंगा, आपको जवाब ना ही मिलेगा। मुल्तान में सर्दियाँ बहुत सख्त होती हैं। मैं आदी हूँ। इस्लामाबाद से ज़्यादा नहीं होती होंगी। मुकाबला कर रहे हैं या मुवाजना? दोनों नहीं। आपके शहर से कैसा मुवाजना या मुकाबला? वो हंसती। करना भी नहीं चाहिए। मुल्तान बहुत ज़्यादा तरक्की याफ्ता नहीं है, लेकिन मुझे उस सरजमीन से मोहब्बत है। वहाँ चप्पे चप्पे पे किसी वली के कदमों का अक्स है। उसकी खुशबू गांव की कच्ची ज़मीन से लेकर शहर की ऊंची इमारतों तक फैली हुई है। वो प्राइवेट कैबिन में थे तो आरामदेह और पुरसुकून थे। अगर कोई पुरसुकून नहीं था तो वो ईसा था। उसका चेहरा तनाव का शिकार लगता था।
आपका शہر مذہبی ہے، لوگ مذہبی ہوتے ہیں، شہر نہیں۔ وہ چند لمحے اسے دیکھتا رہا۔ آپ نے اپنے لائف پارٹنر کے لیے کچھ سوچا ہوگا قرت؟ وہ کون سی خوبیاں تھیں جو آپ اپنے لائف پارٹنر میں دیکھنا چاہتی تھی؟ سوال غیر متوقع تھا۔ وہ کچھ حیران ہوئی، یہ سوال کیسے ذہن میں آ گیا آپ کے؟ بتائیے نا۔ وہ چند لمحے کو سوچ میں پڑ گئی۔ زیادہ نہیں، بس اتنا کہ وہ نیک ہو، مومن ہو، وہ مجھے پردے سے نہ روکے، اپنے دین سے مخلص ہو، میرے ساتھ مخلص رہے، محبت بھلے نہ کرے، عزت کرے، اور وہ ہینڈسم، امیر، مشہور، یہ سب نہ ہو۔ امیر نہیں چاہا تھا، یہ بھی نہیں کہ غریب چاہا تھا، بس اتنا کمانے والا چاہیے تھا کہ دن کے اختتام پر شکر ادا کر سکوں۔ لوگوں کو لگتا ہے کہ جو لڑکیاں اپنے لیے صاحب ثروت مرد کی دعا کرتی ہیں وہ لالچی ہوتی ہیں۔ وہ لالچی نہیں ہوتی، وہ صرف ایسی زندگی گزارنے سے ڈرتی ہیں جو انہیں شکوے کرنے والا بنا دے۔ وہ عورتیں اپنے ارد گرد کی مفلس کہانیوں سے ڈر جاتی ہیں۔ صاحب ثروت مرد کے ملنے کی دعا کرنا برا نہیں ہے، اس کی لالچ کرنا برا ہے۔ عورت کو اپنے نصیب کی دعا ہر شے سے زیادہ کرنی چاہیے۔ آپ نے کی تھی؟ وہ جواب دہ نہیں تھے جو وہ چاہتا تھا۔ وہ جواب وہ نہیں تھا جو وہ چاہتا تھا۔ ظاہر ہے کی تھی۔ مجھے ایسے مردوں سے ڈر لگتا ہے جو عورت کو محبت دے لیکن عزت نہ دے۔ مجھے ایسی عورتوں سے بھی ڈر لگتا ہے جو اچھے نصیب کی خواہش کرے لیکن دعا نہ کرے۔ ایسی عورتوں کو خود سے بھی ڈرنا چاہیے، ان کا نصیب ان کی دعا سے بھی جڑا ہوتا ہے۔ سو میں نے بھی کی تھی، نیک نصیب، نیک شوہر، نیک زندگی کی دعا۔ وہ پرسکون تھی۔ عیسیٰ اگلے کئی لمحے چپ رہا، پھر وہ دھیرے سے بولا، آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی قرت، کیا معلوم ہو گئی ہو؟ اس نے مسکراہٹ دبائی۔ اس کا خیال تھا عیسیٰ مسکرائے گا، وہ نہیں مسکرایا۔ اس کی سنجیدگی کچھ اور بڑھی۔ نہیں ہوئی، میں وہ مرد نہیں ہوں جس کے لیے آپ نے دعا کی تھی۔ اب کہ وہ بھی سنجیدہ ہوئی۔ عیسیٰ کو کیا ہوا تھا؟ میں سمجھی نہیں۔ وہ گہری سانس لیتا آگے کو ہوا، یوں جیسے ایک جوا تھا جو وہ کھیلنے جا رہا تھا، وہ ماضی جس کا ڈر تھا، اس ڈر کو ختم کرنا تھا۔ میز پر دونوں ہاتھ رکھے اور اسے دیکھا۔ میرا ماضی قابل فخر نہیں تھا۔ آپ نے کہا آپ نے نیک مرد کے لیے ملنے کی دعا کی، میں نے سوچا آپ کی دعا قبول نہیں ہوئی۔ میں نیک مرد نہیں ہوں۔ آپ کے نزدیک نیک مرد کیا ہوتا ہے؟ وہ بھی آگے کو ہوئی۔ گفتگو سے زیادہ ان دونوں کے چہرے سنجیدہ تھے۔ وہ جو ساری نمازیں پڑھتا اور روزے رکھے، لڑکیوں سے دوستی نہ ہو، شراب نہ پیے، حرام سے دور رہے، شاید یہی آپ نے یہ سب کیا ہے؟ وہ سوال آزمائش تھا، عیسیٰ کو اس سے گزرنا تھا، نتیجہ جو بھی ہوتا۔ وہ ماضی کی تلوار سر سے اتارنا چاہتا تھا۔ سب کچھ نہیں، شراب سے دور رہا ہوں، لیکن قرت نے اس کی بات کاٹ دی۔ اگر یہ حقوق اللہ سے متعلق ہے اور وہ آپ کا ماضی تھا تو مجھے نہیں جاننا۔ وہ میرا ماضی تھا لیکن وہ آپ کی دعا کے برعکس تھا۔ اگر آپ کا ماضی اچھا نہیں تھا اور آپ اس پر اللہ سے معافی مانگ چکے ہیں تو مجھے مت بتائیے، وہ سب راز ہے تو مجھے نہیں جاننا۔ آپ مذہبی لڑکی ہیں اور آپ نے اپنے لیے بھی ایسا ہی مرد چاہا ہوگا۔ وہ ایسا مرد نہیں تھا، وہ یہ بات جانتا تھا۔ مذہبی ہونے کا مطلب جنگلوں میں جا کر چلا کاٹنا نہیں ہے۔ ہر نماز پڑھنے والا مرد مذہبی ہے، ہر قرآن پڑھنے والی عورت مذہبی ہے۔ مجھے حیرت ہے کہ جو لوگ دین پر ویسے عمل کرتے ہیں جیسے کرنے کا کہا گیا ہے تو انہیں مذہبی کیوں کہا جاتا ہے؟ ہر مسلمان مذہبی ہے، پھر یہ لفظ چند لوگوں کے لیے خاص کیوں کر دیا گیا ہے؟ وہ چاہتی تھی گفتگو کسی اور موضوع پر چلی جائے، عیسیٰ اپنے ماضی کا ذکر نہ کرے۔ وہ کوئی ایسی بات نہیں جاننا چاہتی تھی جو اسے بدظن کر دے۔ یہ آپ کا حق ہے۔ وہ اب بھی وہیں اٹکا تھا۔ نہیں ہے، میرا آپ کے ماضی پر حق نہیں ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کا شوہر کیسا انسان تھا، کیسا مسلمان تھا۔ وہ چاہتا تھا وہ سنے، وہ چاہتا تھا وہ جانے، وہ اس پھندے کو گلے سے اتارنا چاہتا تھا۔ میں یہ جانتی ہوں کہ میرا شوہر اب کیسا انسان ہے۔ جس ماضی میں میں نہیں تھی اس ماضی پر میرا حق نہیں ہے۔ جس حال میں ہوں وہ حال میں جانتی ہوں۔ جس مستقبل میں اپنے ہونے نہ ہونے کا مجھے علم نہیں، اس میں مجھے دلچسپی نہیں ہے۔ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ آپ کا شوہر نیک انسان نہیں رہا۔ کون نیک ہے اور کون نہیں، اس کا فیصلہ اللہ کو کرنے دے عیسیٰ۔ مجھ پر اور لوگوں پر نیک اور بد کا فیصلہ کرنے کا بوجھ مت ڈالیے۔ لوگ چند اعمال پر فیصلہ دے دیا کرتے ہیں۔ ممکن ہے لوگ آپ کے ظاہر گناہوں کو دیکھیں اور چھپی نیکیوں کو نظر انداز کر دیں۔ کوئی مرہم تھا جو وہ اس کے دل پر رکھ رہی تھی، کوئی دوا تھی جو اس تک پہنچ رہی تھی۔ گلے میں لٹکا پھندا اتر رہا تھا۔ آپ نہیں جاننا چاہتی تھی کہ میرے ماضی میں کوئی تھا یا نہیں؟ وہ سوال آزمائش تھا۔ قرۃ العین کو اس آزمائش سے بچنا تھا۔ نہیں عیسیٰ، مجھے آپ کے ماضی میں دلچسپی نہیں ہے، حال میں ہے، اور آپ نے کہا تھا کہ میں آپ کے حال میں موجود واحد عورت ہوں۔ لیکن میں چاہتا ہوں کہ آپ کو علم ہو، جو ماضی میں رہ گیا اور جس پر خدا نے پردہ ڈال رکھا ہے اس پر آپ مجھے کیوں گواہ بنانا چاہتے ہیں؟ اپنے گناہوں اور نیکیوں کا پرچار نہیں کرنا چاہیے۔ جن گناہوں پر اللہ نے پردہ ڈال رکھا ہو ان پر لوگوں کو گواہ نہیں بنانا چاہیے۔ جو نیکیاں اللہ کے لیے کی ہوں ان پر لوگوں کو گواہ بنا کر ستائش طلب نہیں کرنی چاہیے۔ اگر کبھی میرا ماضی آپ کے سامنے آ کھڑا ہوا تو کیا آپ مجھے چھوڑ دیں گی؟ قرت کچھ لمحے بول نہ سکی۔ اس کی آواز کا خوف اور آنکھوں کا درد اسے چند لمحے کے لیے ساکت کر گیا تھا۔
मैं आपके माजी के अमल पर आपको नहीं छोड़ूंगी। अलबत्ता अपने हाल का ध्यान रखिएगा। किसी खातून के साथ मुझे नज़र आए तो मैं कुछ नहीं कह सकती। उसने बात मजाक में उड़ानी चाही। ईसा उसे देखता रहा। वो जिस माजी को लेकर डर रहा था, उस डर को कुर्रतुलैन ने बिना सुने उसके अंदर से खींच लिया था। वो कई लम्हे उसे देखता रहा। अगर कोई कहता था कि वो आम औरत थी, तो ईसा हयात हर उस शख्स से इख्तलाफ रखता था। आप खुदा का इनाम हैं। उसके चेहरे पर हैरानी उभरी, फिर वो हंस दी। बहुत शुक्रिया, लेकिन फ़िलहाल मुझे भूख लग रही है। कब तक आएगा खाना? वो धीरे से मुस्कुराता उठा। मैं देखता हूँ। दरवाज़ा खोलकर बाहर जाते वो रुका। नज़र कुरत पर गई। वो अपना मोबाइल खोल रही थी। ईसा उसे देखता रहा, फिर मुड़ गया। वो उसे यूँ देखता था जैसे वो कोई मुअजिज़ा हो, ऐसा मुअजिज़ा जिसके होने की उम्मीद ईसा हयात को अपने लिए नहीं थी। सड़क पर ज़्यादा रश नहीं था, लेकिन वो फिर भी साइड पर चल रहे थे। गाड़ी नीचे पार्क थी, तो नीचे तक उन दोनों का वॉक करने का इरादा था। थोड़ी देर पहले के बरक्स ईसा अब पुरसुकून था। चेहरे का तनाव ख़त्म हो चुका था। तो कैसा लगा मेरे साथ पहला डिनर? किन आँखों से उसे नज़र आ रहा था कि कुर्रत ने दोनों बाजू अपने गिर्द लपेटे थे। अच्छा था, इतना बोरिंग नहीं था जितना सोचा था। ये अच्छा अंदाज़ है। वो मुस्कुराया। कुर्रत हल्का सा हंसी। ये ख़ास अंदाज़ है, आप पर जचता है। वो लोग ढलवान से नीचे उतरने लगे। कुर्रत ने बाजू मजीद खुद के गिर लपेट लिए। ईसा ने मुस्कुराहट दबाई। सर्दी लग रही है? नहीं। ज़ोर से सर हिलाया। कैसे बताती, पाँव जमने लगे थे। ऑल राइट, क्या ख्याल है, आगे वॉक पर चलें? नहीं, मैं थक गई हूँ। अल्लाह अल्लाह, इतनी देर उसे सर्दी में ठंड में नहीं रहना था। ऐसा कौन सा काम किया है जो थक गई हैं? वो रुक गया और पॉकेट में हाथ डाले उसे देखा। बस थक गई हूँ। वो झुंझलाई। मसूफ रास्ते में खड़े हो गया था और वो सर्दी से जमने को थी। कोई वजह भी तो हो ना? ईसा, जी मिसेज़ ईसा, मुझे सर्दी लग रही है। कदर रूहान सी हुई। लेकिन सर्दी कहाँ है? हम इस्लामाबाद वाले कुछ बर्गर वाक़िए हुए हैं, इसलिए हमें सर्दी लगती है। संजीदगी से उसे देखा। आपका शहर बहुत बुरा है। हद अदब, मेरा शहर मुझे बहुत अजीज़ है। फिर रही है इसी शहर में। पैर पटकती वो आगे बढ़ी। दांत बजने को थे। ईसा जेबों में हाथ डाले उसके पीछे आया। अच्छा रुके, ऐसे कैसे सर्दी में जाएंगी? वो उसके साथ चलने लगा। चली जाऊंगी, आप यहाँ बैठकर अपनी शान, शहर की शान में कसीदे पढ़िए। वो तेज़ी से नीचे की तरफ जा रही थी। ईसा ने बामुश्किल मुस्कुराहट दबाई। कुर्रतुलैन, नाम मत ले मेरा। मिसेज़ ईसा, टाइटल से मत पुकारें। जान ईसा। उसका चेहरा सुर्ख हुआ। ऐसे भी मत पुकारें। फिर कैसे पुकारूं? पुकारे ही मत, यानी सांस लेना छोड़ दूं? वो रुकी, खफा निगाहों से उसे देखा। नाक सुर्ख पड़ रही थी। अच्छा, बोलना सीख लें बस। वो हंसा और उसका हाथ थामा। आए मेरे साथ। उसका हाथ थामे नीचे बनी एक शॉप में लेकर आया। वहाँ मुख्तलिफ शॉल और जैकेट वगैरह रखी थी। अंदर जाकर एक दो शॉल उठाई। कौन सी लेंगी? स्याह और मैरून शॉल उसको दिखाई। मुझे नहीं लेनी। वो हनूस खफा थी। ईसा ने सर हिलाया और एक स्याह शॉल लेकर उस तक आया। पहन ले। मुझे नहीं पहननी। जुकामज़दा सांस अंदर खींची। उसने अब के अफसोस से सर हिलाया और शॉल खोलकर उसके गिर्द फैलाई। अपने लिए ना सही, मेरे लिए खुद का ख्याल रखें। उसे देखते धीरे से कहा। कुर्रत ने निगाह उठाई। उसे देखा। नज़र उसकी स्याह जैकेट पर गई, फिर शॉल को देखा। दोबारा उसे देखा। खींचकर शॉल को अपने इर्द गिर्द फैलाया और फिर एक कदम आगे को हुई। एक बात कहूँ ईसा? मैं सुन रहा हूँ। वो मुस्कुराया। काश आपने 2-4 नावल पढ़े होते। अफसोस से कहते वो पीछे को हुई। दरवाज़ा खोला और बाहर बढ़ गई। ईसा की मुस्कुराहट गायब हुई। नॉवेल्स? क्या क्या ताल्लुक इस सब से? पीछे से पुकारा, लेकिन वो अनसुनी करती आगे बढ़ गई। ईसा पीछे पेमेंट करने के लिए रुक गया था। कार में बैठकर उसने दरवाज़ा खटाक से बंद किया। हाथ सीने पर बांध लिए। चेहरा खफा सा था। अपनी जैकेट दे देते। तभी उसके मोबाइल की टोन बजी। किसी का मैसेज आया था। कदरे खफा और बेजारी से उसने फ़ोन उठाया। कैसी हो कज़न? मैसेज देखकर उस सांस लम्हा भर को खुश्क हुआ। वो जानती थी ये जवाद होगा। वो यकीनन जवाद ही था। मैं तो ठीक हूँ। ईसा कैसा है? मैसेज मुसलसल आ रहे थे, यूँ जैसे वो सिर्फ अपनी कहना चाहता हो। कुर्रत के सुनने में ना उसे दिलचस्पी थी ना इरादा। जवाब तो दे दो। कोई बात नहीं, तुम मैसेज पढ़ रही होगी, यही बहुत है। वैसे तुम्हारे लिए एक सरप्राइज़ है। या अल्लाह, पहले सोचा ईसा को कॉल करूँ, फिर मैसेज अधूरा था। वो अधूरे पैगामात के मतलब जानती थी। उसने झट से उसका नंबर ब्लॉक किया। सर दोनों हाथों में थामा। ये क्यों उसके पीछे पड़ गया था? चाहता क्या था? जहन में झक्कर से चलने लगे। तभी कार का दरवाज़ा खुलता। ईसा अंदर बैठा। ये अभी आप क्या कह कर आई हैं? वो चौंकी। जी, शॉप पर क्या कहा है अभी? वो गाड़ी स्टार्ट कर रहा था और वो उसे गायब दिमागी से देखे गई। उसने क्या कहा था? फिर याद आया वो उसे नॉवल ना पढ़ने का ताना मार कर आई थी। कुछ नहीं, वैसे ही कहा था। सर झटका। ईसा ने रुख फेर कर उसे देखा। आप ठीक है? वो उसका मूड भांप के लिया करता था। जी। कुछ हुआ है? नहीं। उसने रुख शीशे की तरफ कर लिया। ईसा खामोश हो गया। अभी तो ठीक थी। कहीं और चलें? नहीं ईसा, घर चलें प्लीज़, सर में दर्द हो रहा है। वो कुछ बेजार सी लग रही थी। अंदर ही अंदर परेशानी हुई। जवाब किस सरप्राइज़ की बात कर रहा था? अच्छा। ईसा ने तवज्जो ड्राइविंग पर मरकूज़ कर ली। रुख फेर कर बार बार कुर्रत को देख लेता।
इससे क्या हुआ था? उनके ताल्लुकात बहुत अच्छे ना सही मगर बहुत बुरे भी ना रहे थे। बात पे बात हँस लेते, यूँ ही बातें कर लेते। वो उसके बिना कहे काम कर देती और वो बिना कहे उसके लिए चीज़ें ले आता, फूल, गजरे, चॉकलेट्स बिना बताए मेज़ पर रख देता। वो शुक्रिया कहे बगैर उठा लेती। ईसा के साथ रहने में उसे सिर्फ एक मसला था, उसे चाय से शदीद तरीन चिढ़ थी, इतनी कि उसे चाय की महक भी नागवार गुजरती और वो हर रोज़ रात को चाय बनाकर कमरे में ले आती, उसके माथे पर बल पड़ते, लेकिन खामोश रहता। चाय इतनी पसंद क्यों है आपको? एक दिन वो झुंझला गया। आपको इतनी नापसंद क्यों है? मज़े से चाय का घूंट भरा। अजीब जायका, बू और शक्ल कॉफ़ी से कहीं गुना अच्छी है। ये शोख रंग और कड़वे जायके वाली। साथ पड़े उसके कप को देखा। इस फीके रंग और बद जायका चाय से तो अच्छी ही है। वो माथे पर बल लिए उसे देखती रही। आप मेरी मोहब्बत की तौहीन कर रहे हैं। उसने लैपटॉप से नज़र उठाकर उसकी मोहब्बत को देखा। चाय से नफ़रत कुछ मज़ीद बढ़ गई। पूरे दिल से कर रहा हूँ। मोहब्बत? उसकी मोहब्बत? सीरियसली? अपनी कॉफ़ी को देखा है जैसे? कुछ मज़ीद कहना चाहा लेकिन समझ ना आए कि क्या कहे। उसने ज़िंदगी में एक बार भी कॉफ़ी नहीं पी थी और ईसा को अंदाज़ा था, इसलिए उसने कॉफ़ी का कप उसके सामने रखा। इसे पिएं और फिर बताएं। वो चंद लम्हे कप को देखती रही, फिर उसे उठाया, होंठों से लगाया, घूंट भरा, माथे पर बल पड़े, फ़ौरन कप नीचे रखा। यक, किस कदर कड़वी है। वो बुरे बुरे मुँह बना रही थी। ईसा जो सदमे से उसे देख रहा था, एकदम होंठों पे मुस्कुराहट उभरी। मेरे लिए तो नहीं रही अब। कप उठा लिया। कैसे पीते हैं इसे? तौबा अस्तगफिरुल्लाह। उसकी ज़बान का जायका यूँ था गोया जहर चख लिया था। झट चाय का कप उठाया। आदत है। उसने कंधे झुकाए। बहुत बुरी आदत है। वो हंस दिया। किसी गांव के दरख्त तले खड़े दो मुजस्मे याद आए। उस दिन के बाद से उसने भूले से भी ईसा की कॉफ़ी दोबारा नहीं चखी थी। इतनी मज़े की। दरवाजे के बाहर खड़े सेक्रेटरी ने थूक निकलकर दस्तक दी, फिर टाई की नॉट ढीली की। उसका सांस अभी से हलक में खुश्क हो रहा था। इजाज़त मिलने पर वो दरवाज़ा खोलता अंदर दाखिल हुआ। उसका बॉस मेज़ के पार कुर्सी पर बैठा था, लैपटॉप सामने था और सामने वाली चेयर पर बैठे अपने बेटे से कोई बात कर रहा था। सेक्रेटरी के अंदर आने पर नज़र उठाकर उसे देखा। जी उमर सर, एक इम्पॉर्टेंट न्यूज़ देनी थी आपको। उसने टाई फिर से ढीली की। मैं सुन रहा हूँ। कामरान अफंदी के सामने बैठा हमज़ा भी उसकी तरफ मुतवज्जा था। सर वो रुक गया, हलक तर किया। क्या सर, आपने आज अखबार नहीं पढ़ा? नहीं। अब बोलोगे? उसकी गैर मुतवक्को बात पर वो कुछ झुंझलाए। सर, ऑस्ट्रेलिया वाले प्रोजेक्ट के लिए हैंडलर मिल गए हैं। लम्हा भर को वहाँ सन्नाटा छा गया। कामरान अफंदी ने अब्रू उचकाए, जबकि उनके सामने बैठा हमज़ा एकदम सीधा हुआ। सर वो प्रोजेक्ट। वो एक बार फिर रुक गया। बक भी चुको अब, हमज़ा सख्ती से बोला। वो प्रोजेक्ट ईसा हयात को मिला है। अगले कई लम्हे वो कभी हमज़ा और कभी कामरान साहब को देखने लगा। वो दोनों यूँ खामोश थे गोया किसी ने उनकी रूह खींच ली। फिर कामरान अफंदी उठे और धाड़े। क्या बकवास कर रहे हो? सेक्रेटरी का सांस रुक गया। ये सच है सर, 2 घंटे पहले ही अनाउंसमेंट हुई है। वो प्रोजेक्ट हयात इंडस्ट्रीज को मिला है। वो जल्दी जल्दी बताने लगा। कामरान अफंदी तेज़ी से टेबल से गुजर कर उस तक पहुँचे और उसका गिरबान पकड़ा। और तुम अब आकर बता रहे हो? हाँ, हराम खोरी के लिए रखा हुआ है तुम्हें? वो घबराते हुए उससे पूछ रहे थे। हमज़ा एकदम आगे बढ़ा और उन्हें थामा। पापा रिलैक्स। क्या रिलैक्स? वो कल का बच्चा जिसे बिज़नेस की बे भी नहीं मालूम, वो मुसलसल हमारे प्रोजेक्ट ले रहा है और तुम कहते हो रिलैक्स? वो सेक्रेटरी को छोड़कर उस पर चिल्लाए। तुम जाओ। हमज़ा ने सेक्रेटरी को इशारा किया तो वो फ़ौरन रफ्फू चक्कर हुआ। हमज़ा आगे बढ़ा और माथा मसलते कामरान साहब को कंधे से थामा। बैठिए पापा। उन्होंने उसका हाथ झटक दिया। चेहरा गुस्से की शिद्दत से सुर्ख पड़ रहा था। वो छटांग भर का ईसा, वो अब मेरे मुकाबिल आ रहा है। कामरान अफंदी के वो यहाँ वहाँ चक्कर लगा रहे थे। ये तीसरा इंटरनेशनल प्रोजेक्ट था जो उनकी बजाय ईसा को मिला था। पहले 2 प्रोजेक्ट वो हज़म कर गए, लेकिन अब बस। गुस्सा करने से प्रोजेक्ट वापस नहीं मिलेगा पापा। तुम वो उस तक आए। वो तुमसे 10 साल छोटा और बिज़नेस को देखो सर पर उठा रखा है उसने, बजाय इसके कि तुम जाकर उसका बंदोबस्त करो। मुझे यहाँ रिलैक्स होने का कह रहे हो? लानत हो तुम पर हमज़ा। उनका नज़ला अब उस पर गिरा। हमज़ा ने आंखें घुमाई। मेरा क्या कसूर इसमें? कसूर? शाबाश बेटा। वो ईसा उसका बाप घर पर बैठा है और वो अपने बाप का पूरा बिज़नेस संभाले हुए। तुम हो कि मैं तुम्हें उंगली से पकड़ कर चलना सिखा रहा हूँ? तो आप भी घर पर बैठ जाएं और मेरे हवाले कर दे सब। वो गुस्से से कहता चेयर पर बैठा, ताकि अगले कई दिन सब बर्बाद करके तुम भी घर पर आ बैठो। वो मुसलसल हाँफ रहे थे। गुस्सा था कि कम ही नहीं हो रहा था। ईसा हयात को बहुत बर्दाश्त कर लिया था उन्होंने, बहुत ज़्यादा। आप मुझे अंडर एस्टिमेट कर रहे हैं। एक चांस देकर देखिए, मैं खुद को साबित करके दिखा दूंगा। उसका चेहरा अपनी बेइज्जती पर सुर्ख हुआ था। कामरान अफंदी ने जवाब नहीं दिया। वो ग्लास वॉल के पास जा खड़े हुए थे और अब बाहर देख रहे थे। चेहरे पर सर्दपन और आंखों में आग सी थी। हमज़ा कुर्सी पर बैठे गर्दन मोड़े उन्हें देखता रहा। वो मुँह में कुछ बुड़बुड़ा रहा था। फिर उसे कामरान अफंदी की आवाज़ सुनाई दी।
موقع اب میں عیسیٰ کو بھی نہیں دوں گا حمزہ۔ وہ کل کا بچہ میرے مقابلے پر کھڑا ہونے کی جرت کر رہا ہے تو اس جرت کا خمیازہ تو بھگتنا پڑے گا۔ وہ مسلسل میرا نام بزنس میں خراب کر رہا ہے، میرے پروجیکٹ خود لے رہا ہے۔ اب میری برداشت ختم ہو چکی۔ کیا کریں گے آپ؟ اس نے مشکوک نگاہوں سے باپ کی پشت کو دیکھا۔ میں اسے اس قابل ہی نہیں چھوڑوں گا کہ وہ مجھ سے مقابلہ کر سکے۔ کیسے؟ چند لمحے وہ خاموش رہے، پھر کمرے میں ان کی سرد آواز گونجی۔ کیا ہو اگر میں اس کی عزیز شے اس سے لے لوں؟ وہ ختم ہو جائے گا، اور ختم ہونے والے لوگ کچھ کرنے کے قابل کہاں رہتے ہیں؟ حمزہ کے جسم میں سنسنی خیز لہر دوڑ گئی، جبکہ کامران صاحب کی آواز صرف بے حس تھی، بے حس اور سرد، اور کرسی پر بیٹھا حمزہ سوچ رہا تھا کہ عیسیٰ حیات کی عزیز شے کیا تھی۔ اس مہمان کی آمد غیر متوقع تھی۔ وہ اسٹڈی میں بیٹھ کر اپنی کچھ پرانی کتابیں وہاں رکھ رہی تھی جب ملازمہ نے آ کر اسے بتایا کہ کوئی اس سے ملنے آیا۔ وہ اسے 5 منٹ میں آنے کا کہہ کر جلدی کتابیں سیٹ کرتی باہر آئی تو لاؤنج میں کوئی نیم رخ پر بیٹھا تھا، بلکہ تھی۔ وہ کچھ دیر کو وہیں رک گئی، آنکھوں میں پہلے حیرانی ابھری، پھر خوشی، اور پھر وہ سب کچھ بھلائے تیزی سے اس مہمان تک آئی۔ حریم نے کچھ ٹھٹک کر رخ موڑا۔ پیچھے سے قرت آ رہی تھی، اس کے لبوں پہ مسکراہٹ ابھری۔ وہ مسکراہٹ آنکھوں تک پہنچی۔ یار بھی وہ اس تک آتی اسے زور سے گلے لگا گئی۔ کتنی ہی دیر، کتنے ہی لمحے، پھر حریم نے اس کے کندھے پر چپت مارتے پیچھے کیا۔ اب بس بھی کرو، یوں ہی کھڑا رکھو گی کیا؟ اس کی آواز بھیگی ہوئی تھی۔ قرت پیچھے ہوئی، اس کے چہرے پر اس قدر خوشی تھی کہ بیان کرنا مشکل تھا۔ تم کیسے؟ یا اللہ یا اللہ! قرت حیران تھی، خوش تھی، اس کی آنکھیں نم تھی۔ سرپرائز سمجھ لو۔ حریم خوش تھی، پرجوش تھی، وہ رو رہی تھی۔ یا اللہ، میں بتا نہیں سکتی میں کتنی حیران ہوں۔ وہ صرف حیران نہیں تھی، وہ حد سے زیادہ خوش تھی۔ مجھے بھی حیرانی ہوئی تھی محترمہ، شادی کر لی اور بتایا بھی نہیں۔ رابطہ کس نے توڑا تھا؟ سے لیتی صوفے تک پر بیٹھی تو شکوہ لبوں سے نکل گیا۔ اچھا بابا، کچھ میری غلطی تھی۔ شادی کے بعد زندگی کچھ زیادہ ہی مصروف ہو گئی، نمبر بھی گم گئے، لیکن اس کا یہ مطلب تھوڑی تھا کہ تم بھی رابطہ نہ رکھو۔ وہ اپنی آنکھوں سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہہ رہی تھی، نم آنکھیں، گلابی رنگت۔ حریم ویسی ہی تھی۔ اختئی حریم، نمبر بھی آپ نے ہی چینج کیا تھا۔ میں نے کئی بار کالز کی لیکن نمبر بند تھا۔ اچھا چھوڑو یہ سب، یہ بتاؤ شادی کب کی، کیسے، کیوں؟ میں ملتان گئی تھی تو تمہارے گھر جانے پر مہر نے بتایا سب۔ میں بتا نہیں سکتی مجھے کتنی خوشی ہوئی۔ وہ ہلکا سا ہنس دی، نم آنکھوں سے مسکراتی ہوئی قرۃ العین وہ پرانے دنوں جیسی لگ رہی تھی۔ جب اس نے سب بتا ہی دیا تو میں کیا بتاؤں؟ تم خوش ہو قرۃ؟ وہ اس سے پوچھنا چاہتی تھی کہ وہ عیسیٰ کے ساتھ خوش تھی یا نہیں، لیکن یہ سوال لبوں پہ ہی رک گیا۔ نہیں لگ رہی ہو؟ ہوں بھی۔ تم بتاؤ کیسے آنا ہوا؟ عادل کے کزن کی شادی ہے، اسی میں شرکت کے لیے آئے ہیں۔ بہت بہتر، یعنی میں ویسے ہی خوش ہو رہی تھی کہ خاص طور پر مجھ سے ملنے آئی ہو۔ یہاں تو تم سے ہی ملنے آئی ہوں، قاسم کو عادل کے پاس ہی چھوڑ آئی ہوں۔ اب پریشانی ہو رہی ہے؟ تمہارا بیٹا؟ ہاں، اس نے سر ہلا دیا، پھر ملازمہ کو کچھ لانے کا کہہ کر وہ خود بھی اٹھنے لگی تو حریم نے روک لیا۔ بیٹھو یہی، اول تو کچھ منگوانے کی ضرورت نہیں ہے، اگر منگوا ہی رہی تو ملازمہ لے آئے گی۔ مجھے جانا ہے تھوڑی دیر تک۔ اتنی جلدی کیوں؟ کل مل لیں گے، آج دیر ہو رہی ہے۔ اس نے سر ہلا دیا۔ وہ کچھ دیر بیٹھی رہی، شہوار آئی تو ان سے ملی، پھر بمشکل 10 منٹ ہی گزرے تھے کہ عادل بھائی اسے لینے آ گئے۔ میں سوچ رہی تھی کہ عیسیٰ بھائی سے مل لیتی، لیکن لگتا ہے تمہارے میاں جی بڑے مصروف ہوتے ہیں، شام کو آتے ہیں، تم رک جاتی کچھ دیر۔ بس اب چلتی ہوں، کل ملاقات ہو جائے گی انشاءاللہ۔ اسے گلے ملتی وہ ہاتھ ہلاتی چلی گئی اور قرۃ بے انتہا سرشار دل سے اندر کی طرف بڑھی۔ حریم کا آنا اس کو پل بھر کے لیے ہر شے بھلا گیا تھا، جواد بھی۔ آپ کل آئیں گے نا عیسیٰ؟ لیپ ٹاپ پہ کام کرتے عیسیٰ نے اس بار بھی صرف سر ہلایا۔ قرۃ کچھ لمحے اسے دیکھتی رہی، پھر کشن رکھتی جھٹکے سے اٹھی۔ عیسیٰ کے پاس سے گزرتے ہوئے وہ رکی، اس نے ہاتھ تھام رکھا تھا۔ میں واقعی میں سن رہا ہوں۔ انداز معذرت خوانا تھا۔ وہ پچھلے 15 منٹ سے اس کے ساتھ بیٹھی حریم نامہ سنا رہی تھی اور اسے لگ رہا تھا کہ عیسیٰ صرف سننے کا ڈرامہ کر رہا ہے۔ چھوڑے، ڈسٹرب کر رہی ہوں آپ کو۔ اس نے ہاتھ چھڑانا چاہا، عیسیٰ نے نہیں چھوڑا، نرمی سے اپنے ساتھ صوفے پر بٹھایا اور لیپ ٹاپ ٹیبل پر رکھتے رخ اس کی طرف موڑا۔ وہ خفا لگ رہی تھی۔ آپ کہیں تو جو قصے ابھی سنایا وہ دہرا دوں؟ بتائیں کیا سنایا میں نے؟ یہی کہ کیسے آپ لوگ گردان ایک سانس میں پڑھتے تھے، کیسے کلاس میں فقہ کی بحث کرتے تھے، کیسے اپنی ایک باجی کے روم سے ٹیسٹ چرائے تھے۔ اس کی بات سنتی قرۃ کی آنکھوں میں خفگی آئی۔ چرائے نہیں تھے، صرف نمبر دیکھے تھے۔ یہ بھی چیٹنگ ہے ویسے، وہ خنکارا۔ نمبر تب تک لگ چکے تھے، یہ چیٹنگ نہیں تھی۔ جیسا آپ کہیں مادام، تو بتائیں پھر کیا ہوا تھا جب آپ پیپر کے لیے غلط کتاب کی تیاری کر کے گئی تھی؟ وہ اسے ایسا ہی کوئی قصہ بتا رہی تھی۔ جب لیپ ٹاپ پر کوئی کام کرتے عیسیٰ نے جواب نہیں دیا۔ وہ واحد عورت تھی جس کی وہ خفگی بھی برداشت نہیں کر سکتا تھا۔ اس کے پاس ڈھیروں کام تھا، لیکن کوئی بات نہیں۔ قرۃ دوبارہ آرام دہ ہو کر بیٹھ گئی اور حریم اور اپنے پرانے دن کے قصے بتانے شروع کر دیے۔ ایک ہاتھ وہ مسلسل ہلا رہی تھی، دوسرا ہاتھ عیسیٰ نے تھاما ہوا تھا۔
اس کی نگاہیں نیچی تھی، وہ اس کی ہاتھ کی رگوں پر انگلی پھیر رہا تھا، نظر اس کی رگوں سے ہوتے ہوئے کلائی تک گئی۔ سفید رنگ کی قمیض جس کی کلائیوں پر گلابی رنگ سے کڑھائی کی گئی تھی، اس کے ہر قمیض کے بازو لمبے ہوتے تھے، کلائیوں سے اوپر تک ہر قمیض لمبی ہوتی تھی۔ وہ اس معاشرے سے تھا جہاں اس نے عورتوں کو سلیو لیس لباس پہنے دیکھا تھا۔ قرت کا اس طرح کا لباس اسے عجیب طرح سے متوجہ کرتا تھا۔ آپ کے بازو بہت لمبے نہیں ہوتے؟ اس کی زبان کو بریک لگی، نظر کلائی پر گئی۔ عیسیٰ اس کی کلائی کو ہی دیکھ رہا تھا۔ وہ ایک بار پھر خفگی دکھانا چاہتی تھی، یعنی وہ اسے نہیں سن رہا تھا، لیکن اس بار نہیں دکھا سکی۔ گہری سانس لی اور سادگی سے شانے اچکائے۔ تقویٰ اور فتویٰ کہتا ہے کہ عورت کی قمیض کے بازو لمبے ہونے چاہیے۔ وہ کیوں؟ تقویٰ اس لیے تاکہ جسم چھپا رہے، کلائی اور کلائی کی زینت ظاہر نہ ہو، اور فتویٰ اس لیے کہ فقہ کہتا ہے کہ اگر کلائی سے اوپر بازو نظر آ رہے ہوں تو نماز نہیں ہوتی، چوتھائی حصہ معاف ہے، اس سے زیادہ بازو ظاہر ہوا تو نماز فاسد۔ سو میں تقویٰ اور فتویٰ دونوں کی مانتی ہوں۔ عیسیٰ اس کی سادہ اور نرم آواز سنے گیا۔ وہ اس پر غیر محسوس انداز میں اثر انداز ہو رہی تھی۔ وہ صبح دیر تک سونے کا عادی نہیں تھا، لیکن کبھی کبھی آنکھ نہ کھلتی تو نماز رہ جاتی تھی۔ اب قرت اٹھا دیا کرتی تھی۔ وہ صبح قرآن پڑھتی تو وہ ساتھ بیٹھ کر سن لیا کرتا۔ اس کی آواز بہت پرسکون سی ہوتی، نرم ترتیل تجوید سے پڑھتے۔ تجوید کا اتنا دھیان کیوں رکھتی ہیں؟ وہ اکثر حیران ہوتا کہ بہت آہستہ سے پڑھنے میں بھی، وہ روانی سے پڑھنے میں بھی وہ تجوید کا دھیان رکھتی تھی۔ علماء کہتے ہیں تجوید کے بغیر قرآن پڑھنا حرام ہے۔ وہ کیوں؟ اس کے پاس آج کل سوال بہت زیادہ ہوتے تھے۔ میں آپ کو مثال سے سمجھاتی ہوں۔ وہ قرآن بند کرتی اس کی طرف مڑی۔ دیکھیے، جیسے کاف اور کاف کا ہمیں لگتا ہے کہ عام عربی لفظ ہے، لیکن تجوید میں ان دونوں کو مختلف طریقے سے پڑھتے ہیں۔ قاف اور کاف بریک عربی میں ان دونوں کا معنی بھی الگ الگ ہے۔ اب اگر دونوں کو ایک ہی طریقے سے پڑھ لیں تو قرآن کا معنی تبدیل ہو جاتا ہے۔ جیسے قل ھو اللہ احد آیت ہے، اس کا معنی ہے کہہ دو اللہ ایک ہے۔ آپ یہاں قاف کی بجائے کاف پر کہہ دے تو یعنی ہوگا کھا لیجیے اللہ ایک ہے۔ کاف کا کل کہنے اور کاف والا کل کھانے کے لیے استعمال ہوتا ہے، نعوذ باللہ۔ یعنی صرف دو الفاظ کی چھوٹی سی غلطی اور پورا مطلب تبدیل۔ اس لیے تو فرمایا گیا ہے کہ بعض لوگ قرآن پڑھتے ہیں اور قرآن ان پر لعنت کرتا ہے۔ میں تجوید کا دھیان رکھتی ہوں تاکہ میں ان بعض لوگوں میں سے نہ بن جاؤں۔ اس کے پاس سوال زیادہ تھے، اس کے پاس دلائل، اس کے سوال کم پڑ جاتے۔ قرت کے دلائل کم نہ پڑتے۔ وہ جس طبقے سے تھا وہاں وہ عورت اس کے لیے کسی سکون کی مانی تھی۔ وہ بہت مذہبی نہیں تھا، لیکن اب تھوڑا بہت بن رہا تھا۔ آپ کا ہم سفر آپ کو دین نہیں سکھا سکتا، لیکن وہ آپ کے ساتھ مل کر دین پر چل سکتا ہے۔ سو وہ دونوں بھی یہی کوشش کر رہے تھے۔ اس کے ہاتھ پر انگلیاں پھیرتے عیسیٰ چند لمحے کو جیسے کہیں اور پہنچ گیا تھا۔ وہ عورت اس کے لیے خدا کا انعام تھی۔ وہ اس نعمت کا کتنی بار شکر ادا کرتا۔ عیسیٰ وہ اسی طرح نظریں جھکائے ہوئے تھا۔ میں جب ملتان میں تھی تو ماریا مجھ سے ملنے آئی تھی۔ اس نے بے اختیار سر اٹھا کر قرت کو دیکھا۔ وہ اسے ہی دیکھ رہی تھی۔ کس لیے؟ انعام 4 سال بعد ان کے پیچھے آیا تھا۔ وہ معافی مانگ رہی تھی، سب کو بتایا بھی کہ اس سب میں اس کا قصور بھی تھا۔ عیسیٰ اس کا ہاتھ چھوڑتا سیدھا ہوا۔ اتنے سالوں بعد اسے کیسے خیال آ گیا؟ وہی تو میں پوچھنا چاہ رہی ہوں کہ اتنے سالوں بعد اسے کیسے خیال آ گیا؟ وہ چند لمحے یوں کچھ بول نہ سکا، پھر شانے اچکائے۔ مجھے کیسے معلوم؟ بنے مت، سچ سچ بتائیں، آپ کا ہاتھ تھا نا اس میں؟ وہ مشکوک تھی۔ استغفر اللہ مسز، کیسے شک کرتی ہیں آپ؟ اس نے دوبارہ لیپ ٹاپ آگے کر لیا۔ عیسیٰ میں خاموش ہوں۔ عیسیٰ میں نہیں جانتا، میں ابو بکر سے پوچھ لوں گی۔ اس کا سر ایک بار پھر اٹھا۔ آپ کو لگتا ہے اس سب میں ابو بکر اور میں ملوث ہیں؟ مجھے یقین ہے، غلط یقین ہے۔ میں ایک دن وہاں رکا تھا، کہیں باہر بھی نہیں گیا تھا، میں کیسے اس میں ملوث ہو سکتا ہوں؟ آپ فلائٹ سے 4 گھنٹے پہلے کیوں گئے تھے؟ کسی سے ملنا تھا۔ مجھ پر شک مت کریں، میں انتہائی معصوم انسان ہوں، مجھے ذرا بھی آپ کی معصومیت پر یقین نہیں ہے۔ اس نے کان کھجایا۔ ہو سکتا ہے ماریا کو احساس جرم ہو رہا ہو، اس لیے وہ معافی مانگ رہی ہو۔ بالکل، اسے احساس جرم ہو رہا تھا اور اسے الہام بھی ہوا تھا کہ قرۃ العین اپنے میکے آئی ہوئی ہے، بلکہ اسے اس وقت کا بھی الہام ہوا تھا جب سب لوگ ہمارے گھر آئے ہوئے تھے اور وہ عین اسی وقت وہاں آئی۔ اب کہ اس کی بولتی بند ہوئی، پھر گویا ہار ماننے والے انداز میں وہ سیدھا ہوا۔ بال کی کھال کیوں نکالنا چاہ رہی ہیں؟ جو ہو گیا سو ہو گیا، جانے دیں۔ نہیں جانے دے سکتی، سچ سچ بتائیے، آپ کا ہاتھ تھا نا اس میں؟ ہاتھ نہیں تھا، اس نے گویا سرنڈر کر دیا، صرف 2-3 انگلیاں تھیں۔ میں ان کے گھر گیا تھا، لیکن وہ پہلے ہی احساس جرم کا شکار تھی، مجھے اپنے الفاظ ضائع نہیں کرنے پڑے۔ میں نے بس اتنا کیا کہ اس بات کو یقینی بنایا کہ وہ صحیح وقت پر آپ کے گھر پہنچے۔ اس سب میں ابو بکر نے میری مدد کی۔ وہ عام سے انداز میں ناخوشی سے کہہ رہا تھا، اسے اپنا راز فاش ہونے پر خوشی نہیں ہوئی تھی۔ قرت کتنی ہی دیر اسے دیکھتی رہی، پھر اس کا ہاتھ تھاما۔ بہت شکریہ عیسیٰ، اس کی ضرورت نہیں ہے قرت، جو کچھ ہوا اس کا ذمہ دار میں تھا، وہ سب صحیح بھی مجھے ہی کرنا تھا، یہ میرا فرض تھا، فرض کی ادائیگی پر کیسا شکریہ؟ وہ اداس سا مسکرایا۔ آئی ایم سوری۔ کس لیے؟ میں نے آپ کو بہت برا کہا نا؟ ابا نے مجھے بتایا تھا کہ آپ ان کے کہنے پر واپس آئے تھے۔ آئی ایم سو سوری عیسیٰ،
ہر اس بار کے لیے جب جب میں نے آپ کو واپسی کا الزام دیا۔ وہ اب رو رہی تھی۔ عیسیٰ نے ہاتھ بڑھا کر اس کے آنسو صاف کیے۔ آپ کی آنکھیں مجھ پر بہت ظلم کرتی ہیں۔ آئی ایم سوری قرت۔ اس نے اس کے دونوں ہاتھ تھام لیے۔ میں نے آپ سے وعدہ نہ کیا ہوتا تو میں کبھی نہ جاتا۔ آپ نے محبت کا واسطہ دیا تھا، ورنہ عیسیٰ حیات ساری زندگی آپ کے در پر ٹھہرا رہتا۔ نعمان صاحب کا آنا میرے بخت کا بہترین واقعہ تھا۔ وہ نہ آتے تو عیسیٰ حیات ساری زندگی قرۃ العین کا روگ لے کر جیتا۔ میں کسی اور کو آپ کی جگہ نہیں دے سکتا، کبھی بھی نہیں۔ ان کا آنا معجزہ تھا، وہ معجزہ جس کے لیے میں نے ہر روز دعا کی تھی۔ قرت کے آنسو نہیں رکے۔ عیسیٰ کو بے بسی نے آن گھیرا۔ اس نے اپنی زندگی میں اس سے زیادہ حیا سے سرخ پڑنے والی اور غم میں رونے والی عورت نہیں دیکھی تھی۔ ایک نظارہ اس کا پسندیدہ تھا، دوسرا ناپسندیدہ ترین، لیکن میں آپ کو قصور دیتی رہی۔ آپ کو بتانا چاہیے تھا کہ آپ اپنی مرضی سے واپس نہیں آئے تھے۔ آپ کے جملوں کا انتخاب غلط ہے۔ میں اپنی مرضی اور خوشی سے واپس آیا تھا۔ میں نے سوکھے پتے اس لیے چھوڑے تھے کیونکہ میں ان کی آہٹ کا منتظر تھا۔ ان سوکھے پتوں پر پڑنے والے قدم آپ کے نہیں تھے، لیکن وہ قدم آپ کی طرف لے جانے ہی آئے تھے۔ میں نے آپ کے سوکھے پتے گم کر دیے تھے۔ وہ اب اپنے آنسو صاف کرتی کہہ رہی تھی۔ عیسیٰ کے لبوں کے کونے پہ مسکراہٹ ابھری۔ اس کی بات سے دکھ ہوا تھا، لیکن اس نے ظاہر نہیں کیا۔ وہ جانتا تھا قرت یہی کرے گی۔ آپ نے گم کر دیا، لیکن کسی اور کو مل گیا۔ یہ یوں ہی ہونا تھا، یہ مقدر تھا۔ اس نے اب کے صرف سر ہلا دیا، آنسو چہرے پر سے صاف کیے۔ رونے کے بعد آپ کا چہرہ زیادہ پیارا لگتا ہے۔ وہ ہنسی۔ اور کوئی کہتا ہے کہ میں رونے سے اسے تکلیف ہوتی ہے۔ آپ جان بوجھ کر مجھے اور زیادہ تکلیف دیتی ہیں۔ کیا یہ حق نہیں مجھے؟ وہ گردن اٹھائے اس سے پوچھ رہی تھی۔ چہرے پر مان تھا۔ عیسیٰ مسکرایا۔ مجھے کسی نے آج تک اتنی تکلیف نہیں دی جتنی آپ کے رونے سے ہوتی ہے۔ اس حق کو اتنا بھی استعمال مت کیا کرے۔ اب حق ہے تو استعمال کروں گی نا۔ وہ کندھے اچکاتی اٹھ کھڑی ہوئی۔ اسے نماز پڑھنی تھی۔ عیسیٰ اسے رخ موڑے دیکھتا رہا۔ وہ عورت اسے جانے انجانے میں تکلیف دے جاتی تھی، لیکن وہ واحد عورت تھی جس کی دی جانے والی ہر تکلیف قبول تھی۔ تو یہ تھی اس کی آج کی ایپیسوڈ، اور بہت اچھا لگا جب عیسیٰ اس کو اپنا ماضی بتانا چاہ رہا ہوتا ہے اور وہ سنتی نہیں ہے۔ مجھے تو بڑا اچھا لگا۔ اور جب وہ صوفیہ اس کو دھمکی دے کر جاتی ہے تو مجھے بھی ڈر لگا کہ یار یہ اب اس کو جا کر بھڑکائے گی اور ہو سکتا ہے وہ اس کے، لیکن یار یہ بڑی شانی نکل جاتی ہے۔ مجھے جب بھی لگتا ہے نا کہ یہ مان جائے گی، یہ اس کی باتوں میں نہ آ جائے، لیکن وہ جیسی سمجھداری کا ثبوت دیتی ہے نا، تو مطلب مجھے وہ چیز بڑی مزے کی لگتی ہے۔ اور اس کے علاوہ کیا تھا، ہاں وہ جو کامران لوگوں کا اور حمزہ لوگوں کا پلان ہے، اب وہ کیا کریں گے؟ اور اوپر سے جواد بھی پتہ نہیں کیا بدتمیزی کر رہا ہے۔ کیا یار کچھ لوگوں کو کیا پرابلم ہوتی ہے، نہ وہ خود جیتے ہیں نہ وہ کسی اور کو جینے دیتے ہیں، اور کچھ لوگ ایسے ہوتے ہیں روڑے اٹکاتے رہتے ہیں۔ مطلب کیا ضرورت، تم لوگ اپنا کر رہے ہو، ان کو اپنا کرنے دو، تم لوگوں کو کیا پرابلم ہے، کیوں اس طرح سے کرتے ہو؟ لیکن خیر کچھ لوگوں کا ہوتا ہے ایشو، ان کو کیسے روکا جا سکتا ہے؟ تو آپ لوگ بتائیے گا کہ آپ لوگوں کو کیسا لگا یہ ناول، اور آپ لوگوں کے لیے ایک سرپرائز ہے، ایک نیا ناول جو بہت ہی مزے کا ہے، فینٹیسی بیسڈ ہے، اور بہت مزہ آنے والا آپ لوگوں کو اس کو سن کر۔ اس کی ایک ایپیسوڈ میں ریکارڈ بھی کر چکی ہوں، کیونکہ اس کے رائٹر نے مجھے بولا تھا کہ اگر مجھے وہ پسند آئی آپ کی وائس میں تو میں تبھی آپ کو وہ پرمیشن دوں گا کہ آپ اس ناول کو پڑھ لیجئے گا، ٹھیک ہے؟ تو میں نے کہا بھائی یہ تو بات اب وہ کیا ہے نا کہ میری ایگو پر آ گئی ہے، میری آواز پسند آئے بھائی، مجھے ویسے پتہ نہیں کہ میں کیسا پڑھتی ہوں، لیکن آپ لوگوں پر مجھے ٹرسٹ تھا کہ آپ لوگ کہتے ہو کہ میں بہت اچھا پڑھتی ہوں، تو مجھے تھا نہیں بھائی میری آڈینس جو ہے وہ مجھے غلط جج نہیں کر سکتی۔ سو میں نے ایک پوری ایپیسوڈ ریکارڈ کر دی آج کے دن، اور اس نے آج ہی، میں نے اس کو بولا آج کے دن ہی میں نے ریکارڈنگ کر کے اس کو بھیج بھی دی، اور پھر اس کا جو ریئیکشن تھا، اس نے کہا او ایم جی آپ نے تو میری ایکسپیکٹیشن سے بھی زیادہ اچھا پڑھا ہے۔ مطلب مجھے پہلے لگا تھا کہ وہ منع کر دیں گے کیونکہ وہ میل رائٹر ہیں، میں میل رائٹر کو اب اپروچ کیا، مجھے ان کا ناول تھوڑا بہت ڈفرینٹ ہے، بہت مزے کا۔ میں ناول کا نام نہیں بتانا چاہ رہی کیونکہ یہ سرپرائز ہے گائز، اور اتنی اس میں مسٹری ہے، اتنا سسپینس ہے، جیسے جنت کے پتے میں وہ سٹارٹنگ میں نہیں ہوتا تھا سسپینس کے ادھر سے کچھ، لیکن اس کی تھوڑی بہت کریپی والی چیزیں ہیں، ویئرڈ والی چیزیں ہیں۔ تو جنت کے پتے میں تو ایسے ہوتا تھا نا کہ اس کو وہ پھول ملتے تھے اور چیزیں ملتی تھی، وہ ایک الگ چیز تھا، لیکن اس کا تو اور ہی طرح کی ہے، اس کے ساتھ ایسی ان یوزول سی چیزیں ہو رہی ہیں ایک انسان کے ساتھ، ٹھیک ہے؟ اس طرح کی سٹوری ہے، کیونکہ میں ایک وہ ایپیسوڈ پڑھ چکی، ایک پارٹ پڑھ چکی ہوں ایپیسوڈ کا، تو اسی لیے پھر میں اتنا بول رہی ہوں اس کے بارے میں۔ تو اور چلو ایک چیز بتا دیتی ہوں، ٹائم ٹریول بیسڈ ہے،
اور ریئل والا ٹائم ٹریول بیسڈ ہے. ماہ ملکہ تو ہم نے پڑھا تھا، تو اس میں تو وہ تھا نا کہ اس کے بھی ایک اسپوائلر نہیں دینا چاہتی. جنہوں نے ماہ ملکہ نہیں پڑھا تو میں آپ لوگوں کو وہ نہیں کرتی، اسپوائلر نہیں دیتی تاکہ آپ لوگوں کا وہ خراب نہ ہو. لیکن آپ لوگ اس کو بھی جا کر ضرور سنیے گا، وہ بھی بہت مزے کا ناول ہے. اور اس میں تو جو کپلز کا کیوٹ رومانس تھا نا، زبردست. اور یہ والا بھی بہت اچھا ہے. اور رات ناول بھی سٹارٹ ہو چکا ہے. تو یار آج کل اتنے مزے مزے کے ناولز پڑھ رہی ہوں میں، تو سنو تم لوگ جا کر، اپنا فیڈ بیک دو، بتاؤ مجھے. ہاں میں بتا دوں کہ میں نور راجپوت کے ناولز نہیں پڑھ سکتی، میں حالم اور نمل اور اس طرح کے نمرا احمد کے کوئی ناولز نہیں پڑھ سکتی. سو پلیز. ہاں، اور رابعہ کے بھی مزید ناول نہیں پڑھ سکتی. اب مجھے ایسے رائٹرز کے نہیں پڑھنے جو مجھے ناول پڑھنے نہیں دیتی. میں تنگ آ گئی ہوں، اور میں آپ لوگوں کے لیے جتنا کر سکتی تھی میں نے کیا، بٹ اب میں پھنس چکی ہوں. مطلب مجھے اتنی دفعہ اسٹرائک مل چکی ہے کہ اسی لیے تو میں اتنے گیپ کے بعد آئی ہوں کہ مجھے اسٹرائک ملی ہوئی تھی، اور میں اسی کا انتظار کر رہی تھی کہ اسٹرائک ختم ہو تو میں دوبارہ سے آؤں. کیونکہ میں اندر سے بہت زیادہ ڈری ہوئی تھی. پتہ نہیں کیوں مجھے ڈر تھا کہ میں کچھ بھی نیا اسٹارٹ کروں گی، کچھ بھی پڑھوں گی تو مجھے اسٹرائک آ جائے گی. تو مجھے تھا پہلے میری والی اسٹرائک ختم ہو جائے پھر میں کوئی نیا ناول اسٹارٹ کروں گی. لیکن خیر اب وہ بھی ختم ہونے والی، بلکہ ہو گئی ہے ختم. اب تک ختم ہو گئی ہے، آپ لوگ سن رہے ہیں یہ ناول تو ختم ہو چکی ہے الحمدللہ، اور سب کچھ سیٹ ہو چکا ہے. اب بس ہم نے ناولس ہی پڑھنے ہیں. ایک اور بھی بہت مزے کا ناول ہے، وہ سیریز ہے، اور میں کچھ نہیں بتانے لگی. آپ لوگ سننا چاہیں تو سن لیجیے گا، آپ لوگوں پر ڈیپینڈ کرتا ہے. تو پھر ملتے ہیں اس کے اگلے ایپیسوڈ میں. اپنا ڈھیر سارا خیال رکھیے گا. اللہ حافظ.